السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے مسائل کے سلسلے میں ہم نے ایک مسئلہ سیکھا تھا کہ اعمال کے اجر و ثواب کا جو انحصار ہے، وہ اس کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اسی سلسلے کو آگے اگلی کڑی بیان کرتی ہوں کہ حدیث کی روشنی میں بیان کرتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور شہید ان ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا اور کہے گا ہاں بالکل۔ اللہ اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا عمل کیا، جو نعمتیں میں نے تجھے دی تھی؟ تو شہید جواب میں کہے گا، اے اللہ، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا، میری جان چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو خود کو بہادر دکھانے کے لیے، دنیا پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے تم نے جنگ کی تھی کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور پھر تم نے وہ کما لیا، لوگوں نے تمہاری تعریف بھی کر دی، لوگوں نے تمہیں بہت بہادر بھی مان لیا۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اور کہیں گے، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کے لیے کام کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں۔ اس کی نیت میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، اس نے تو دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا تھا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی لایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، کہ جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی علم سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی تھیں اس کا تم نے کیا کیا؟ تو وہ جو علم والا ہوگا، عالم، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، یعنی کہ مانے گا، اس بات کو کہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اس سے دوسرا سوال کریں گے کہ آپ نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، علم بہت بڑی نعمت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے نعمتوں کا شکر کس طریقے سے کیا، کیا عمل کیا تم نے؟ تو وہ عالم عرض کرے گا کہ میں نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی علم سکھایا، اور اے اللہ، میں نے تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا، کیونکہ اس عالم کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے قرآن پاک کو اس لیے پڑھ کر سنایا لوگوں کو کہ لوگ جو تھے اس کو بہت بڑا قاری سمجھیں۔ اب لوگوں کو تو اس کی نیت کا نہیں پتہ، لیکن اللہ کو تو نیت کا پتہ تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے سامنے رکھ دینی ہے اور کہنا ہے کہ آپ تو خود کو بہت بڑا قاری چاہتے تھے نا، کہ لوگ آپ کو بہت بڑا قاری سمجھیں اور لوگ آپ کے علم کی بہت تعریف کریں، تو آپ نے تو وہ لے لیا، دنیا میں آپ نے نام کما لیا، کیونکہ آپ کی نیت اللہ کی رضا نہیں تھی۔ تو پھر اب آپ کو ہم کیا اجر دیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اسے کھینچو، منہ کے بل گھسیٹو اور جا کے جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک اور آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، وہ نعمتوں کے بارے میں اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی تھیں ان کا کیا کیا، تم نے کیا کام کیا؟ تو وہ شخص کہے گا، اے اللہ، میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا، یعنی جو تو پسند کرتا ہے، تو نے مجھے مال دیا تھا نا، میں نے سب جگہوں پہ خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جھوٹ کہا تم نے، کیونکہ تم نے مال صرف اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور دنیا والے تمہاری تعریف کریں، کیونکہ اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ کیونکہ اس شخص نے اس دنیا میں جو مال خرچ کیا تھا اسی نیت سے کیا تھا کہ لوگ مجھے بہت میری تعریف کریں اور لوگ یہ کہیں کہ میں کتنا دیالو ہوں۔ تو اللہ کو تو نیتیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، پکڑو اسے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جا کے جہنم میں پھینک دو۔ تو پھر فرشتے جا کر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور یہ مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس واقعے کو جب ہم نے سنا، حدیث کا مفہوم ہے یہ، تو ابو ہریرہ نے جیسا کہ بیان کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سارے عمل سے ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہمیں اللہ صحت دیتا ہے، جان دیتا ہے، مال دیتا ہے، علم دیتا ہے، صحت دیتا ہے، کوئی بھی ہمیں صلاحیت دیتا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کو، اس کا حق ادا کرنا چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اب اللہ کی رضا کی خاطر حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں علم دیا ہے تو ہم اسے اپنا نام کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر آگے بڑھائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں جان دینے کا موقع دیا ہے دین کی راہ میں، تو ہمارا مشن اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے،
یا کوئی بھی اور اسکل دی ہے تو ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ مال امانت کے طور پہ دیا ہے کہ ہم اسے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس مال کو آگے خرچ کیا جائے، لیکن خرچ کرتے وقت نیت اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کی رضا کی نیت اگر ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ایسا عمل کیا جائے گا تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بہترین اعمال بہترین نیتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔